الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الصافات کی آیات ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا ہے. پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید اور الوہیت، اس بات الوہیت کے لیے جہاں آپ نے دعوت دی، جہاں آپ نے امت کو ڈرایا،
قولی طور پہ رات دن محنت کی، وہاں آپ نے ایک عملی مظاہرہ بھی کیا کہ کافروں کے جتنے معبودان باطلہ تھے ان سب کو توڑ پھوڑ دیا۔ اس پر ان کا رد عمل جو تھا وہ تو یہ چاہیے تھا کہ اب اسلام لے آتے، ابراہیم علیہ السلام کے دین کو مان لیتے کہ بھئی اگر یہ آلہہ باطلہ کچھ کرنے کے قابل ہوتے تو کم از کم اپنی جان تو بچا لیتے۔ لیکن قوم نے الٹا کفر و شرک پہ ڈٹ گئے اور اپنے ان عقائد باطلہ پہ قائم رہتے ہوئے فیصلہ کیا بادشاہ کی اعانت کے ساتھ کہ ابنو لہو بنیانن، ایک بہت بڑی چہار دیواری بنا کے اس میں آگ کا الاؤ بناؤ اور ابراہیم علیہ السلام کو زندہ آگ میں ڈال دو تاکہ وہ جل جائیں اور ہمیشہ کے لیے ختم۔ اور انہوں نے پھر اس پہ عمل بھی کیا، ایک بہت بڑا الاؤ تیار کیا کہ اتنی زیادہ آگ تھی کہ قریب نہیں جا سکتے تھے، اس لیے پھر ایک منجنیق بنائی اور اس میں حضرت ابراہیم کو بٹھایا اور اس منجنیق کے ذریعے آپ کو اس آگ میں ڈالا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا واقعہ بھی ذکر فرمایا ہے، ارشاد فرمایا ہے کہ جب انہوں نے آگ میں ڈالا تو اللہ نے حکم جاری فرما دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ہی جنت کے لباس اور جنت کے کھانے پہنچائے گئے۔ اسی لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جب تمام لوگوں کو اپنی قبروں سے اٹھایا جائے گا تو سب سے پہلے جنت کا لباس جو ہے وہ حضرت ابراہیم کو پہنایا جائے گا۔ ایک روایت مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ حضور آپ سے بھی پہلے پہنایا جائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی توحید کے لیے دنیا میں سب سے پہلے کپڑے حضرت ابراہیم کے اتارے گئے، آج اللہ ان کو بدلہ دیں گے کہ ساری کائنات سے پہلے اس کو جنت کی پوشاک پہنائی جائے گی۔ تو سیدنا خلیل علیہ السلام جب اس مرحلے سے بھی بخیر و خوبی گزر گئے تو اب آپ اپنی قوم سے مایوس ہو گئے کہ ان میں اب اسلام لانے کی کوئی امید نہیں، لہذا اب حل یہ ہے کہ میں ہجرت کروں۔ تو سیدنا موسیٰ حضرت ابراہیم الخلیل نے ہجرت فرمائی اور آپ کے ساتھ صرف آپ کے بھانجے حضرت لوط اور آپ کی بیوی ہے بی بی سارہ۔ آپ نے فرمایا اب تو میں ہجرت کر کے اللہ کی طرف جاتا ہوں، جہاں اللہ لے جائیں گے، چونکہ میری کوئی جگہ تو معین ہے نہیں، نہ گھر ہے نہ منزل ہے نہ مکان ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالی مجھے جگہ دیں گے اس جگہ جا کر میں قیام کروں گا۔ تو اسی ضمن میں ایک درمیان میں بھی واقعہ پیش آیا کہ بادشاہ نے ان کی بیوی کو چھیننا چاہا اور بیوی پہ حملہ کرنا چاہا، اللہ نے اس کی عزت کو محفوظ رکھا۔ بادشاہ جو ہی ارادہ کرتا برائی کا تو اس پہ شلل طاری ہو جاتا، ہاتھ پاؤں کام چھوڑ دیتے۔ 3 دفعہ اس نے کوشش کی اور تینوں دفعہ اللہ نے اس کو ناکام کیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ بیوی جو ہے ایک بڑی شان والی بیوی ہے۔ اس زمانے مسلمان تو وہ بھی نہیں تھا، وہ بھی فرائض میں سے تھا، لیکن وہ ڈر گیا۔ اس کے اپنے دماغ میں یہ تھا کہ یہ بڑی جادوگر ہے،
تو اس نے پھر آپ کو عزت کے ساتھ روانہ کیا، لباس دیا، ہدیہ دیا، اور اس کی بیٹی تھی ہاجرہ، یہ بھی بادشاہ کی بیٹی ہے، لیکن چونکہ وہ اپنے باپ کے دین کو نہیں مانتی تھی تو بادشاہ اس سے تنگ تھا، تو اس نے بطور ہدیہ وہ کنید بنا کے بی بی سارہ کو دے دی کہ چلو اس کو بھی لے جاؤ، یہ بھی تمہارے مذہب کی ہے۔ تو بی بی ہاجرہ جو تھی، حالانکہ وہ بادشاہ کی بیٹی ہے، وہ کوئی کنید نہیں ہے، لیکن وہ کنید بن کے بی بی سارہ کے ساتھ آ گئے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے شام کی طرف روانہ ہوئے، اور اسی دور میں آپ کے دل میں ایک تمنا پیدا ہوئی کہ یا اللہ میں بوڑھا ہو گیا، اولاد بھی نہیں ہے، مہربانی فرما، رب ہب لی من الصالحین، مجھے فرما بردار اولاد عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی دعا منظور فرما لی، اور اب بی بی سارہ نے بھی یہ سوچا کہ اتنا عرصہ گزر گیا ہے، مجھ سے بھی اولاد نہیں ہوتی، تو انہوں نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ کنیز جو تھی وہ بخش دی اور فرمایا کہ تم اس سے نکاح کر لو۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بی بی سارہ سے نکاح کر لیا، اب وہ بھی آپ کی بیوی بن گئی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعض روایات کے مطابق عمر جو ہے تقریباً 86 سال پہ ہو گئی، اور آپ نے جب اللہ سے دعا مانگی تو اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ نے فرمایا کہ ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں، بیٹا بھی دیں گے اور بڑے حلم والا بیٹا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا دیا جس کا نام حضرت اسماعیل ہے۔ اسی ضمن میں پھر حضرت ابراہیم پہ امتحان آیا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو حکم دیا کہ تم اپنے بیوی اور بچوں کو اپنے سے جدا کر دو۔ اب ہر وقت آپ کو اسی کا خیال ہے، اپنے آپ سے جدا کر دیں اور ان کو ایک مقام ہے وہاں جا کے چھوڑ آئیں۔ یا اللہ کیا مقام ہے؟ فرمایا جبریل راہبری کریں گے۔ تو جبریل علیہ السلام نے راہبری کی، سیدنا ابراہیم اپنی بیوی اور اپنے نوزائیدہ بچہ دودھ پینے والا حضرت اسماعیل کو یہاں سرزمین حرم میں اللہ کے کعبے کے قریب جہاں زمزم کا کنواں ہے یہاں بٹھا گئے۔ اور سیدنا ابراہیم واپس چلے گئے۔ اب آہستہ 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 حضرت اسماعیل یہاں جوان ہوئے، اور جب آپ کی عمر تقریباً 13-14 سال کی ہو گئی، جس کو قرآن نے بتلایا فلما بلغ معه السعی، اب جب جناب یعنی آپ اپنے باپ کے ساتھ چلنے پھرنے والے بن گئے، اللہ نے سیدنا ابراہیم کو ایک خواب دکھلایا۔ خواب یہ تھا کہ میں نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا ہوا ہے اور ذبح کر رہا ہوں۔ قرآن مقدس میں تو صرف خواب کا ذکر ہے، لیکن بعض روایات کتب سابقہ سے یہ آتا ہے کہ متواتر آپ 3 راتیں یہی خواب دیکھتے رہے کہ میں نے حضرت اسماعیل کو لٹایا ہوا ہے اور میں چھری رکھ کے ذبح کر رہا ہوں۔ تو اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بار بار خواب جو ہے اس کا منشا ہے کہ منشا الہی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لے کے آپ تشریف لے گئے۔ اب جہاں مینا ہے، جہاں حاجی مینا میں جاتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اور یہ رمی جمرات جو ہے جہاں کنکریاں مارتے ہیں آپ،
یہ وہ 3 مقامات ہیں جہاں شیطان نے آ کر حضرت ابراہیم کو روکنا چاہا کہ ابراہیم کیا کر رہے ہو؟ کوئی آدمی اپنے بیٹے کو بھی ذبح کرتا ہے؟ تو اللہ کے حکم سے آپ نے کنکری لی اور بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، رغما للشیطان ورضا للرحمن، شیطان ہٹ گیا۔ پھر دوسری جگہ روکا، پھر تیسری جگہ روکا، ہر جگہ آپ نے کنکریاں ماری۔ وہ جو ادا ہے کنکری مارنے کی، اللہ کو ایسی محبوب ہوئی وہ حکم خداوندی کہ قیامت تک کے لیے وہ سنت بن گیا کہ آج بھی امت 1000 سال گزرنے کے بعد ابراہیم کے اس واقعے کو یاد کرتی ہے اور شیطان سے اپنی برات کا اعلان کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب اس مرحلے سے بھی گزر گئے تو اب جا کر آپ نے پھر اپنے بیٹے کو ارشاد فرمایا کہ یا بنی انی اری فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب آپ بتائیں، آپ غور کریں، آپ جواب دیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ یعنی سیدنا ابراہیم نے اس بات کو حضرت اسماعیل کے سامنے رکھ دیا کہ اگر نہ بتاؤں، پکڑ کے ذبح کرنا چاہوں، وہ بھاگنا چاہے، میں پکڑنا چاہوں تو اختلاف ہو سکتا ہے نا۔ اور دوسرا بیٹے کی صلاح و فلاح کا امتحان بھی یہ ہے کہ کیا وہ میرے حکم پہ عمل کرتا ہے کہ نہیں، کیا کہتا ہے۔ اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ فانظر ماذا تری، بیٹا بتاؤ تم کیا سوچتے ہو۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے، چونکہ وہ بھی تو ایک پیغمبر کے گھر میں پیدا ہونے والا بیٹا ہے جس کی تربیت خلیل اللہ نے کی ہے اور جس نے خود بھی آگے جا کے نبی ہونا ہے، تو حضرت ابراہیم کے بیٹے نے فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ کریں جو آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہیں سے علماء نے استنباط کیا ہے کہ انبیاء کا وحی جو ہے، خواب جو ہے، وہ بھی وحی ہوتی ہے۔ کیوں؟ ہمارے خواب تو شیطانی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن انبیاء پر تو شیطان کا تسلط ہی نہیں ہے، تو ان کا خواب جو ہے وہ بمنزلہ وحی کے ہوتا ہے۔ اور اسی آیت سے منکرین حدیث کا بھی رد ہوتا ہے جو وحی خفی کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں بس وحی وہ ہے جو قرآن ہے۔ قرآن بھی وحی ہے لیکن یہ وحی جلی ہے، یعنی لفظ بھی اللہ کے ہیں، معانی بھی اللہ کے ہیں۔ اور وحی خفی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مضمون تو اللہ نے ڈالا ہے لیکن وہ الفاظ جو ہیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے یاد رکھیں، جیسے منکر قرآن کافر ہے اسی طرح منکر حدیث بھی کافر ہے، چونکہ حدیث بھی وحی ہے لیکن وہ وحی خفی ہے، اور اللہ کے پیغمبر کا خواب وحی ہوتا ہے، اور اسی طرح اللہ کے پیغمبر جو بھی ایسا عمل کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان آپ کو جو بھی اللہ نے حکم دیا اس پہ آپ عمل کریں، اور اس کے بعد کہتے ہیں ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، اور کہتے ہیں ابا جان مجھے آپ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ علماء نے لکھا کہ تواضع دیکھو اسماعیل کی، اتنی بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہے، یہ نہیں کہا کہ میں صبر کرنے والا ہوں، فرمایا میں بھی صبر کرنے والوں میں ہوں گا، یعنی پہلے بھی کئی لوگ صبر کر چکے ہیں، پہلے بھی انبیاء پہ بڑے بڑے ابتلاءات آئے ہیں، تو انہوں نے کہا اور ساتھ کا انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا، ستجدنی انشاء اللہ انشاء اللہ من الصابرین۔ فلما اسلما، اب جب دونوں نے اطاعت کا فیصلہ کر لیا،
حضرت ابراہیم نے ذبح کا فیصلہ کر لیا اور حضرت اسماعیل نے ذبح ہونے کا فیصلہ کر لیا. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. تو آپ نے حضرت اسماعیل کو کروٹ کے بل لٹا دیا. یاد رکھیں جبین کہتے ہیں یہ جو ہے نا، یہ دو طرف اس کو جبین کہتے ہیں، درمیان میں جو ہے اس کو جبہہ کہتے ہیں، اس کو جبہہ کہتے ہیں، ناسیہ کہتے ہیں. یہ دونوں کونے جو ہے یہ جبین ہیں. تو جب کروٹ بھی لٹایا جائے تو ایک حصہ جو ہے وہ زمین پہ لگ جاتا ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. اب حضرت ابراہیم چھری چلاتے ہیں لیکن چھری نہیں چلتی. حضرت ابراہیم حیران کھڑے ہیں کہ چھری کیوں نہیں چلتی. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کوشش کی، زور لگایا، پھر حضرت بیٹے کو لٹا کے پوری چھری رکھ کے گردن پہ چھری پہ سوار ہو گئے کہ کسی طرح اللہ کے حکم میں دیر نہ ہو جائے، میرا رب ناراض نہ ہو جائے. تو جب یہ مرحلہ آیا تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ پھر ہم نے نادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا. اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے بلایا، ہم نے کہا ابراہیم بس تم نے اپنا خواب سچا کر دکھلایا ہے. انا کذالک نجزی المحسنین. ہم نے خواب میں یہ تو نہیں دکھلایا تھا کہ تم نے اسماعیل کو ذبح کر دیا ہے، یہ دکھایا تھا ذبح کر رہے ہو، تو وہ تو کر رہے ہو، لہذا خواب تو سچا ہو گیا تمہارا. یہی ابراہیم نے کہا تھا نا انی ارا فی المنام انی اذبحک. مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. یہ تو نہیں کہ ذبح کر دیا ہے، ذبح کر رہا ہوں، اور ذبح کر رہا ہے. ابراہیم نے خواب سچا کر دیا. اللہ نے فرمایا ابراہیم بس آپ نے خواب سچا کر دیا ہے اور آپ کی قربانی بھی ہم نے قبول کر لی ہے. اور اس کے بعد اللہ قرآن میں فرماتے ان ھذا لہو البلاء المبین. یہ بہت بڑا کھلا امتحان ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے اللہ تعالی کے حکم سے ذبح کرنے پہ تیار ہو جائے. اور میں وفدیناہ بذبح عظیم. اللہ نے حکم دیا کہ جبرائیل جنت سے مینڈھا لے جاؤ اور جا کے ابراہیم کو دے دو کہ اپنے بچے کے بجائے اب اس کو ذبح کر دیں. قرآن کہتا ہے بذبح عظیم، ایک بڑی شان والا جانور جو جنت سے آیا ہے، اللہ کے حکم سے آیا ہے، وہ دنیا کے جانوروں سے تعلق نہیں رکھتا. اس لیے فرمایا وفدیناہ بذبح عظیم. بعض علماء نے کتب سابقہ سے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو مینڈھا تھا جو حابیل نے منت مانی تھی قابیل کے ساتھ مل کر، قابیل کی منت مسترد ہو گئی اور حابیل کی قربانی قبول ہو گئی. وہ جو مینڈھا اس نے قربان کیا تھا اسی کو اللہ نے زندہ کر کے دوبارہ بھیجا ابراہیم کی قربانی کے لیے. تو آپ نے اس کو ذبح کیا. اچھا، اور اس کے جو سینگ تھے وہ کافی عرصے تک اللہ کے کعبے کے اندر لٹکے ہوئے تھے، یادگار تھی حضرت اسماعیل کی قربانی کی. جب حجاج کے زمانے میں کعبۃ اللہ پہ آ کر حجاج کی طرح حجاج نے آ کے جب منجنیق کے ذریعے آگ کے گولے برسائے تو اس گولے جو تھے بعض کعبے میں بھی گرے جس سے آگ لگی اور وہ سینگ جو تھے وہ بھی جل گئے. تو ورنہ کافی عرصے تک وہ سینگ جو تھے وہاں رہے اور دنیا میں بڑے لوگوں نے اس کو دیکھا کہ وہ سینگ جو ہیں وہ موجود. فرمایا وفدیناہ بذبح عظیم کذالک نجزی المحسنین. ہم اپنی اطاعت کرنے والوں کو پھر ایسا بدلہ دیتے ہیں کہ بیٹا بھی بچا دیا، جنت سے قربانی بھی بھجوا دی اور قیامت تک کے لیے اسماعیل کا نام ذبیح ہونے میں بھی رکھ دیا. اس طرح ہم بدلے دیتے ہیں.
انہ من عبادنا المؤمنین، ابراہیم میرا جو ہے وہ میرے ایمان والے بندوں میں سے تھا۔ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے بشارت دی اسحاق بیٹے کی جو نبی بھی ہوگا، فرما بردار بھی ہوگا۔ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى اسحاق، ہم نے اس پہ بھی اسحاق پہ بھی برکتیں ڈالی، اور آگے پھر ان کی نسلوں میں بھی انبیاء پیدا ہوئے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، پھر آپ کی اولادوں میں ایسے بھی تھے اللہ کے فرما بردار، اور ایسے بھی تھے جو اپنے نفس پہ ظلم کرنے والے تھے، اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے، یعنی آپ کی ذریت میں مومنین بھی پیدا ہوئے، کافرین بھی پیدا ہوئے، مطیعین بھی پیدا ہوئے، اور عاصی بھی پیدا ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو بڑے شان سے ذکر فرمایا ہے۔ اب اس واقعات پہ غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں انسان کو اس کے نیک اعمال کا بدلہ ضرور دیتے ہیں۔ اب دیکھیں، ابراہیم نے قوم چھوڑی، باپ چھوڑا، گھر چھوڑا، ہجرت کی، اللہ نے پھر بیٹے دیے، اسماعیل دیا، اسحاق دیا، پھر یعقوب دیا، پھر یوسف دیا۔ اللہ نے فرمایا تم نے میرے لیے برادری چھوڑی، میں تیری برادری میں اب نبی پیدا کروں گا، میں اس کا بدلہ دوں گا تمہیں، کہ پھر جتنے پیغمبر آئے ہیں وہ سب حضرت ابراہیم کی اولاد میں ہیں، ذریت ابراہیم میں، اس کے بعد پھر کوئی پیغمبر ان کے بغیر پیدا نہیں ہوا۔ تمام نبی جو آئے ہیں بنو اسرائیل وہ ذریت ابراہیم ہے، چونکہ حضرت یعقوب جو ہے ان کا نام اسرائیل ہے، تو حضرت یعقوب نبی ہے، تو ان کا بیٹے حضرت یوسف بھی نبی ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، آپ نے فرمایا یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، یہ سارے شان والے ہیں۔ یوسف بھی نبی، اور آپ کے ابا یعقوب بھی نبی، اور ان کے ابا حضرت اسحاق بھی نبی، ان کے ابا حضرت ابراہیم بھی نبی، پھر حضرت اسماعیل بھی نبی، پھر ولد اسماعیل میں میرا بدنی آمنہ کا لال خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ، اللہ نے در یتیم پیدا کیا، جس کے بعد وہ نبوت کا سانچہ ہی توڑ دیا، اب نبوت ختم۔ تو ایک بات تو یہ سمجھیں کہ اللہ نے کیسے بدلہ دیا، کہ قوم چھوڑی تو اللہ نے اس کے بدلے میں ایسا گھرانہ دیا کہ نبی ہی نبی پیدا کر دیا۔ اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ اس میں اختلاف ہے، اور خدا کی شان یہ ہے کہ یہ اختلاف بعد میں آنے والے لوگوں میں نہیں، صحابہ کے زمانے میں بھی پیدا ہو گیا تھا۔ اس لیے اختلاف ہوتے ہیں، ان کو نہ جھگڑا بنایا کرو۔ دیکھو جی ائمہ میں اختلاف ہے، 4 امام ہے، ایک یہ کہتا ہے، ایک یہ کہتا ہے، ایک یہ کہتا ہے، ایک یہ کہتا ہے، کوئی غلط نہیں کہتا ہے، تمہارا دماغ غلط ہے۔ تمام ائمہ مجتہدین محدثین فقہا برحق ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ اللہ نے ہر آدمی کو ایک فہم دیا ہے، ایک سمجھ دی۔ اب دیکھیں نا، قانون کی ایک کتاب ہوتی ہے، اسی کورٹ میں کھڑے ہو کر ایک وکیل اس سے کچھ ثابت کرنا ہے، دوسرا وکیل کو، اس کا اپنا دماغ ہے، اس کا اپنا دماغ ہے، اس کی اپنی تھنکنگ ہے، اس کی اپنی تھنکنگ ہے، اس کی اپنی اوپینین ہے، اس کی اپنی اوپینین۔ تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ جیسے کوئی جھگڑا کیا جائے، لوگ کہیں گے جناب دیکھو ایک وکیل کچھ کہتا ہے، ایک وکیل کچھ کہتا ہے، یہ بات غلط ہے، ہمیشہ سوچا کر۔ تو اب اختلاف اس بات میں ہے کہ جس کی قربانی ہوئی ہے وہ کون ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہیں جن کی قربانی ہوئی اور اللہ نے قبول فرما لی، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ حضرت اسحاق ہے۔ صحابہ کے اندر بھی ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے کہا کہ حضرت اسحاق ہے۔
اس کی وجہ اصل میں یہ تھی، یاد رکھیں کہ کعب احبار جو تھا نا، اس کے پاس یہودیوں کی کتابیں تھیں پرانی، تو وہ صحابہ کو سناتا رہتا تھا کسے. تو اس یہودیوں نے کوشش یہ کی کہ اسماعیل کے بجائے انہوں نے بائبل میں، تورات میں، تالمود میں جہاں جہاں بھی بیان آیا تو آگے اسحاق لکھ دیا کہ بھائی اصل قربانی اسحاق کی ہے، تاکہ بنو اسرائیل سے نہ نکلے یہ قربانی. اگر یہ حضرت اسماعیل کی ہو گئی تو پھر تو بولتے اسماعیل میں آئے گی نا شان، تو بنو اسرائیل میں نہیں آئے گی. انہوں نے کوشش کر کے حضرت اسحاق کا نام ڈالا ہے، ورنہ جو دلائل ہیں قرآن کے، احادیث کے، وہ اس بات کے تقاضا کرتے ہیں کہ وہ ذبح ہونے والے اور قربانی دینے والے حضرت اسماعیل. سب سے پہلی چیز تو اسی قرآن پاک میں آپ انہی آیات جو آج پڑھ رہے ہیں اسی میں غور کریں کہ حضرت اسماعیل نے جب ہجرت کی اس کے بعد دعا مانگی کہ رب ہب لی من الصالحین، فبشرناہ بغلام حلیم. آپ نے دعا مانگی اللہ مجھے فرما بردار بیٹا دے. دعا کرو اللہ ہر مسلمان کی اولاد کو فرما بردار بنا دے، قرۃ عین بنا دے، با حیا بنا دے، بے حیائی سے بچا دے. اللہ قادر ہیں، دلوں کے پھیرنے والے ہیں، وہ جب چاہیں دلوں کو پھیر ڈالیں. تو اب آپ دعا مانگ رہے ہیں تو اس کا معنی ہے کہ اس وقت حضرت ابراہیم کی کوئی اولاد نہیں تھی، اسی لیے دعا مانگ رہے ہیں نا. بات کو اچھی طرح سمجھیں. آپ کے اللہ فرماتے ہیں فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے خوشخبری دی کہ بیٹا بھی دیں گے اور حلم والا، حوصلے والا. اسحاق کے ساتھ لفظ حلیم نہیں ہے، وہاں لفظ بشرناہ بغلام علیم. ہم نے خوشخبری دی کہ آپ کو بیٹا دیں گے اور علم والا دیں گے. وہاں علم ہے، حلم نہیں. یہاں حلم اور حوصلہ ہے جو دلالت کر رہا ہے کہ ایسے حوصلے والا جو گردن کٹانے کے لیے بھی تیار ہو جائے گا اور پھر بھی انکار نہیں کرے گا. تو قرآن کا فہوا جو ہے، منشا قرآن جو ہے، وہ بھی یہ دلالت کرتا ہے کہ حضرت اسماعیل مراد ہیں، حضرت اسحاق نہیں. اچھا، اسی طرح یاد رکھیں کہ اس سارے واقعے کے بعد آگے جا کے قرآن کہتا ہے وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ. تو حضرت اسحاق کی تو بشارت ہی بعد میں ملی، اس سے پہلے جو بیٹا ہے وہ صرف حضرت اسماعیل ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ قرآن نے ایک تیسری جگہ بھی فرمایا وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ. اللہ نے فرمایا ابراہیم ہم آپ کو بیٹا دیں گے اسحاق، اور اسحاق کے بعد اس کا بیٹا حضرت یعقوب ہوگا. تو جب یہ پتہ ہے کہ اس کا بیٹا حضرت یعقوب ہوگا پھر تو ذبح کرنا امتحان ہی نہ ہوا نا. اگر ہم حضرت اسحاق مراد لے لیں تو ان کے بارے میں تو ابراہیم کو پتا تھا کہ یہ زندہ رہیں گے، بڑے ہوں گے، ان کی اولاد ہوگی، وہ بھی نبی بنے گا، یہ ذبح نہیں ہوگا. تو پھر تو نعوذ باللہ قربانی نہ رہی، ڈرامہ بن گیا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ مراد جو ہے وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے. اور اسی طرح جو ہے آپ یہ بھی دیکھیں کہ جب حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی ربنا ارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اور اسی طرح دعا مانگی تھی وجعلنا مسلمین لک مسلمین، میرا مولا ہمیں اپنا فرما بردار، اپنا اطاعت گزار بنا دے. وہاں لفظ کیا ہے؟ مسلمین لکا، اور یہاں بھی لفظ کیا ہے؟ فلما اسلما وتلہ للجبین. اور جب باپ بیٹے دونوں نے اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دیا، اللہ کی اطاعت کے لیے تیار کر دیا. مسلمین اسلما دلیل ہے کہ یہاں حضرت اسماعیل ہے اور حضرت اسحاق نہیں. اور اسی طرح ایک دفعہ ایک بدو آیا، عربی آیا، اس نے جب حضور کو دیکھا اس نے کہا کہ سلام ہو یا ابن الذبیحین،
آپ دو ذبیحوں کے بیٹے ہیں. فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مسکرا دیے. واقعہ اصل میں وہ یہ تھا کہ زمزم جو ہے یہ گم ہو گیا. اچھا گم کیسے ہو گیا؟ کہ بارشیں گرتی ہیں نا پہاڑوں سے، جب بارش کے پانی آتے ہیں اور پہاڑوں سے گرتے ہیں نا، وہ اتنی تیز ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے جو بھی چیز ہے وہ بہا کے لے جاتے ہیں. اچھا پتھر بھی لڑکاتے ہیں اور تو وہ جب پتھر گرے اور پانی کا ریلا زور سے آیا تو جو چشمہ زمزم کے لیے آ رہا تھا اس کا رخ بدل گیا. اب وہ زمزم والی جگہ پہ چشمہ آئے تو زمزم نکلے. اس کا معنی ہے گم ہو گیا، ورنہ یہ معنی نہیں ہوتا کیسے گم ہو گیا بھائی. یا تو معنی ہے کہ خشک ہو گیا، خشک تو ہوا نہیں. مقصد یہ ہے کہ یہ راستہ تھا نا، چونکہ یاد رکھیں ہیں جہاں زمزم ہے نا، اس کنویں کے اندر جو چشمہ ہے زمزم کا، اصل میں وہ دو جگہ سے آتا ہے. ایک تو عین کعبۃ اللہ کے نیچے سے اللہ نے ایک چشمہ جاری کیا ہے جو اسی کنویں میں آ کے ظاہر ہوتا ہے، آتا کعبہ شریف کے نیچے سے. اور ایک جبل ابی قبیس کی طرف سے چشمہ آتا ہے جو اسی کنویں میں آ کے ظاہر ہوتا ہے. یہ دونوں چشمے ملتے ہیں اور اسی کنویں میں جب ابلتے ہیں تو یہ ہے وہ زمزم. اب راستہ بدل گیا. اچھا جدھر جدھر سے آ رہے تھے چٹانیں گر گئیں، پتھر آ گئے، وہ زمزم ختم ہو گیا، کنواں خشک ہو گیا. اب مکے والے بڑے پریشان ہوئے، اب کیا کریں جناب، اتنی بڑی نعمت اللہ نے چھین لی. جو پانی جنت کے پانی سے بھی افضل ہے تو ہم سے وہ چلا گیا. تو عبد المطلب نے منت مانی اللہ کے گھر میں آ کے کہ یا اللہ مہربانی کر ہمیں زمزم واپس عطا فرما دے، اور واپس بھی ایسے کر کے اس کو میں تلاش کروں اور کوئی تلاش نہ کرے، تاکہ یہ اعزاز میرے نام کے ساتھ رہے. اور اگر اللہ آپ نے مجھے یہ اعزاز نصیب کیا نا تو میں اپنی اولاد میں ایک بیٹا تیرے نام پہ ذبح کر دوں گا. اب حضرت عبد المطلب نے ایک رات خواب دیکھا. آپ کو دکھایا گیا کہ جس جگہ ایک جانور ذبح ہو رہا ہے اور وہیں کچھ پرندے بھی آ کے اس کے گوشت کو اٹھا رہے ہیں، بس یہی جگہ ہے، یہی کھودو تو زمزم مل جائے گا. عبد المطلب نے کسی کو نہیں بتایا، اپنے خاندان کے اپنی اولاد کو لیا، اپنے رشتہ داروں کو لیا، اور بنو عبد المطلب جو تھے وہ سارے آئے. اسی جگہ آ کے کھدائی کی تلاش کی تو زمزم کا چشمہ مل گیا. اچھا آپ مکے والے جانتے تھے، انہیں چکھا، انہیں کہا ہاں ماشاءاللہ یہ زمزم ہے. کیونکہ زمزم کا تو ایک اپنا ذائقہ ہے نا. ساری دنیا کے پانی اکٹھے کر دو، ان کا ذائقہ زمزم سے نہیں مل سکتا ہے. اور قریش جو تو پیدا ہوتے ہوئے جن کو گھٹی بھی زمزم کی گویا لگتی تھی، تو انہوں نے فوراً پہچان لیا اور پھر اس چشمے کے رخ کو ٹھیک کیا اور کنویں میں لائے. اور جب کامیابی ہو گئی، سارے مکے میں مبارک کا شور بلند ہو گیا. عبد المطلب کی کامیابی ہے کہ بھئی زمزم مل گیا، زمزم مل گیا. تو انہوں نے پھر اپنے بیٹوں کو ذبح کرنے کے لیے سارے بیٹوں کو بلایا، کہا بھی نام لکھو، قرعہ ڈالو، جس بیٹے کا قرعہ نکلے گا اسی کو اسی زمزم کے سامنے، کعبہ شریف کے دروازے کے سامنے ذبح کروں گا. اب جب قرعہ ڈالا تو خدا کی شان یہ ہے کہ قرعہ عبداللہ کا نکلا جو محمد مصطفیٰ کے والد ہیں. بھائیوں نے کہا کہ چلو پھر قرعہ ڈالو، پھر ڈالا، پھر بھی عبداللہ کا نکلا، پھر ڈالا، پھر بھی عبداللہ کا نکلا. تو عبد المطلب تیار ہو گئے ذبح کرنے کے لیے. لیکن اس زمانے کے جو ان کے پادری تھے، کاہن تھے، جو ان کے علماء سمجھے جاتے، انہوں نے کہا عبد المطلب یہ نہ کرو، تم نے منت تو مانی ہے لیکن یہ منت تو غلط ہے نا کہ میں بیٹے کو ذبح کروں گا. یہ کیا منت ہے؟ یہ کوئی منت ہے کہ آدمی کہے کہ میں اپنے گھر والوں کو قتل کر دوں گا؟ تم ایسا کرو کہ بیٹے کو ذبح نہ کرو، اس کے بدلے کے اندر اونٹ ذبح کر دو.
تو پھر اونٹ کا قرآن اندازی کی گئی تو آخر 100 اونٹ ایک طرف اور عبداللہ ایک طرف. اب قرآن جو تھا وہ 100 اونٹ پہ آ گیا تو عبد المطلب نے 100 اونٹ ذبح کر کے خیرات کر دیا اور عبداللہ جو تھے ذبح ہونے سے بچ گئے. وہاں اسماعیل بچ گئے, یہاں عبداللہ بچ گئے. تو اس لیے آپ کو کہا گیا ابن الذبیحین کہ آپ تو 2 ذبیحوں کے بیٹے ہیں, ایک اسماعیل بھی ذبیح اور عبداللہ بھی ذبیح. تو اس طرح بھی اس بات پر دلیل ہے کہ ذبح ہونے والے جو ہیں وہ حضرت اسماعیل ہیں نہ کہ حضرت اسحاق ہے. اسلوب قرآن بھی یہی کہتا ہے, آیات قرآنیہ بھی یہی کہتی ہیں. اچھا, خدا کی شان یہ ہے کہ بی بی ہاجرہ سے اللہ نے اسماعیل دیا. اچھا, بی بی سارا جن کو کبھی اولاد نہیں ہوتی تھی, اب ان سے اللہ نے حضرت اسحاق دیا, ان سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسحاق دیا. وہ بیویاں بھی شان والی, وہ گھرانے بھی شان والے, شوہر بھی نبی, اولاد بھی نبی. اچھا, پھر اولاد کی اولاد بھی نبی, پھر اولاد کی اولاد کی اولاد بھی نبی. یہ شان کس کو ملتا ہے؟ یہ شان ملا ہے تو صرف ابراہیم الخلیل کو ملا ہے علیہ الصلاۃ والتسلیم. واللہ اعلم. میرے ماں باپ پہ حج فرض ہے لیکن وہ سفر کرنے کے قابل نہیں ہیں. ان کے حج بدل کے لیے فقہا فرماتے ہیں افضل یہ ہے, اعلیٰ یہ ہے کہ جس جگہ تیرے والدین رہتے ہیں وہاں سے آدمی بھیج کے حج بدل کراؤ. چونکہ اگر تمہارے والدین آتے اسی جگہ سے آتے تو جو ان کے بدل میں آئے وہ بھی اسی جگہ سے آئے, تاکہ ان کا ثواب جو ہے مکمل کامل ان کو بھی لے, اور حج بدل کرنے والے کو بھی اللہ پورے حج کا ثواب دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی ایسے حالات ہیں تو پھر علماء کہتے ہیں کہ حج بدل کرنے کے لیے کم از کم اتنا ضرور ہو کہ آدمی میقات سے احرام باندھے. مثلا مدینے میں رہنے والا ہے وہ حج بدل کر لے تو وہ مدینے کے میقات سے احرام باندھے گا. طائف میں رہنے والا ہے تو طائف کے میقات سے احرام باندھے گا. تو کہتے ہیں پھر کم از کم حج بدل اگر تمہارے والد پہ فرض ہے تو پہلے تو اسی جگہ آدمی بھیجو, ورنہ ایسا آدمی حج کرے جو میقات سے احرام باندھ کے حج کرے. بل فالہ ما فالہ اراد بہ نفسہ. یہ تو تم اپنی طرف سے ترجمہ کر رہے ہو, قرآن کا ترجمہ تو یہ نہیں ہے. وہ تو قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم, پوچھو ان سے ان کانوا ینطقون. تو یہ نفس کی بات کو کون دیکھے گا اور کون سمجھے گا؟ قضا نماز جو ہو گئی ہے وہ اگر ہم نے مکروہ وقت میں ادا کر لی وہ بھی ادا ہو جائے گی انشاءاللہ. قضا نماز کا دیکھیں ایک مسئلہ ہے کہ جب بھی یاد آئے فوراً ادا کرو. اذا ذکرہا یعنی جس کی نماز رہ گئی فرمایا جب یاد آئے فوراً فلیؤدیھا, فوراً ادا کرے. اسی طرح بعض علماء نے قرآن کے اس آیت سے بھی استدلال کیا ہے اقم الصلاۃ لذکری, کہ جب نماز یاد آئے تو نماز قضا پوری کرو. آج کل ایک مسئلہ بڑا اس کا بھی اختلاف بنا دیا ہے, اللہ رحمت کرے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی یہ قضائے عمری جو ہے یہ کچھ نہیں ہے. اگر نمازیں بہت زیادہ قضا ہو گئی, ایک آدمی 10 سال نماز نہیں پڑھی, وہ کہتے بس توبہ کر لے کافی ہے, نماز قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کہ کسی جگہ حکم نہیں آیا. یہ غلط فہمی ہے. یہ اچھا ہوا کہ یعنی 4 نمازیں 5 10 قضا ہوں تو پھر تو قضا کرو. اگر 100 200 ہو تو جان چھوٹ جائے پھر تو ہر آدمی کہے گا چلو نہ پڑھو توبہ کر لیں گے, آخر میں جان چھوٹ گئی ختم. یہ اچھا مسئلہ نکالا ہے بھائی.
پہلے سمجھا کرو اللہ کے قرآن و حدیث. قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر رمضان آ جائے وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر بندہ بیمار ہے روزے نہ رکھ سکے تو جب تندرست ہو جائے تو روزے قضا کرے یا نہ کرے؟ اچھا ایک رمضان ہو تو کرے، 2 رمضان کی چھوٹیں تو نہ کرے، یہ بھی لکھا ہوا ہے. نہیں، یہ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ بھئی اگر ایک رمضان کے چھوٹ جائیں پھر تو قضا کرو، لیکن اگر کسی کے 10 رمضان چھوٹ گئے توبہ کر لو بس. تو اگر روزہ قضا کرنا ہوگا تو نماز تو اس سے بھی اہم ہے. 2 باتیں یاد رکھو. تو اس لیے علماء نے صلاۃ کے مسئلے کو بھی قرآن کی آیت سیام پر محمول کیا کہ اگر روزے 10 چھوٹے ہیں رکھیں گے، 30 چھوٹے ہیں رکھیں گے، 2 مہینے کے چھوٹے ہیں رکھیں گے، اسی طرح نمازیں بھی جتنی چھوٹی ہیں ہم پڑھیں گے. اور دوسری دلیل انہوں نے یہ پکڑی کہ حضور کی نمازیں جو ہیں خندق کے موقع پہ قضا ہوئی ہیں تو آپ نے ساری قضا پڑھی یا حکم دیا کہ توبہ کر لو؟ کہ بھئی اب 1 سے زیادہ ہو گئی ہیں تو لہذا قضا نہیں ہے، توبہ کر لی جائے. آپ نے باقاعدہ قضا پڑھی. اچھا اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ نماز 1 ہو 2 ہوں، اگر وَإِنْ فَاتَهُ كَثِيرٌ، اگر بہت ساری نمازیں قضا ہو گئی ہیں پھر بھی فرمایا قضا کرے. اور فرمایا بڑا بہتر ہے کہ تھوڑی نمازیں ہیں تو سنتیں بھی پڑھے، اور اگر بہت ساری نمازیں ہیں تو چلو سنت نفل نہ پڑھے لیکن فرض قضا کرے. اس لیے علماء نے فرمایا کہ اگر زیادہ نمازیں قضا ہو جائیں تو بہتر حل یہ ہوتا ہے کہ ہر نماز کے ساتھ 1-1 2-2 نمازیں پڑھتا جائے تاکہ اللہ ہاں اب بھی کوتاہی ہو جائے تو توبہ کرے. اپنی طرف سے کوشش بھی کر رہا ہے اور توبہ بھی کر رہا ہے. وہ جس کتابوں میں قضائے عمری کو باطل کہا گیا ہے وہ تم نے سمجھا ہی نہیں ہے. وہ تو بعض لوگوں نے ایک روایت گھڑ رکھی ہے کہ اگر رجب کے فلاں تاریخ میں 1 نماز پڑھو تو 70 سال کی قضا نمازیں ادا ہو جاتی ہیں. انہوں نے کہا یہ قضائے عمری باطل ہے، تو لوگوں نے اس کو اس میں ملا دیا اور فرق نہیں کر سکے. ورنہ نمازیں قضا ہوں ہر حال میں پڑھنی ہوں گی، لیکن کوشش یہ کرو کہ مکروہ اوقات نہ ہوں. لیکن اگر کسی نے پڑھ لی ہے تو انشاءاللہ وہ بھی ادا ہو جائے گی. جو لوگ کھاد ادھار بیچتے ہیں وہ بھی جائز ہے. نماز فجر کے بعد یا عصر کے بعد صرف امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک طواف کے واجب جو ہیں بعد میں پڑھیں، باقی ائمہ کے نزدیک حرم میں ہر وقت جائز ہیں. احرام باندھتے وقت یعنی احرام سے پہلے تم نے غسل کیا ہے، خوشبو لگائی ہے، کوئی جرمانہ نہیں. نیت کر کے جب 2 رکعت پڑھ لی لبیک پڑھ لی، اب خوشبو نہ لگاؤ. پہلے کیوں نہ لگاؤ یا پہلے کیوں نہ غسل کرو؟ اگر دوسرا عمرہ کرنا ہو لازماً حد حرم سے باہر جانا ہوگا. اب یہ تمہاری مرضی ہے، مسجد عائشہ جائیں، جیرانہ جائیں، عرفات جائیں اور کسی جگہ جائیں. ضرار نام رکھنا ٹھیک نہیں ہے. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، منافقوں نے مسجد بنائی تھی جس کا نام ضرار رکھا تھا تاکہ لوگوں کو نقصان پہنچے. کس صحابی کا نام ہے ضرار؟ مجھے تو آج تک نہیں ملا ہے ضرار کسی صحابی کا. اگر ہے تو مجھے بتائیں، دیکھ لیں گے. کوئی ضد کا مسئلہ تو ہے نہیں، مسئلہ تو علم کا ہے. میرے علم میں کسی صحابی کا نام ضرار نہیں آیا ہے. اور پھر ضرار سے لا ضرر ولا ضرار حدیث میں آتا ہے کہ بھئی تجارت کرو تو یہ نہ کرو کہ مدعی بیچنے والے کو نقصان ہو یا خریدنے والے کو تباہ کر ڈالو. اعتدال رکھو، اتنا نفع نہ لو کہ وہ مر جائیں اور اگلا بھی اتنی ضد کرے کہ اصل سے بھی کم پہ لے تو پھر مالک کا نقصان ہے. فرمایا لا ضرر ولا ضرار. اسی طرح قرآن کہتے ہیں والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین.
آپ اگر آپ کو ملے نا مجھے لکھ کے بھیجیں کہ کس صحابی کا نام ضرار ہے، اس کے باپ کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، پتہ لگے۔ وضو میں اگر پہلے بالوں میں پانی ڈال دیں پھر ہاتھ وغیرہ دھوئیں، یعنی پتہ نہیں کیا ہے، سیویر لکھا ہے، نہیں کریں، مجھے نہیں سمجھ آیا آپ نے کیا لکھا ہے۔ بہرحال وضو میں پہلے ہاتھ دھوئیں گے، پھر آپ منہ میں کلی کریں گے، ناک میں پانی دیں، چہرہ دھوئیں گے، ہاتھ دھوئیں گے، پھر مسح کریں گے۔ جماعت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ 2 آدمی بھی ہیں جماعت کرو، زیادہ ہوں تو سبحان اللہ۔ اگر آذان کے وقت میں کوئی بندہ بیت الخلاء میں ہے تو وہاں اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا۔ صاف حدیث ہے کہ جب آپ بیت الخلاء میں جائیں تو داخل ہونے سے پہلے پڑھ لیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، لیکن اگر داخل ہو گئے تو کپڑا اٹھانے سے پہلے پڑھ لیں۔ اگر اس وقت بھی نہیں پڑھ سکے بس دل میں خیال کر لیں لیکن زبان سے نہ پڑھیں۔ نکاح کرنے کے بعد اپنی منگیتر جو ہے اس سے بات چیت ہو سکتے، نکاح کے بعد تمہاری بیوی ہے، صرف بات چیت نہیں سب کچھ کر سکتے ہو۔ نکاح ہو گیا، بیوی بن گئی، یہ رخصتی تو رواج ہے نا، یہ تو رواج ہے کہ اچھا جی رخصتی بعد میں ہوگی، برات بعد میں آئے گی، نکاح ہو گیا، تمہاری بیوی ہے۔ اسی لیے یہ تو قرآن میں ہے باقاعدہ کہ بی بی زینب کو جب حضور نے پیغام بھیجا نکاح کے لیے تو انہوں نے کہا استخیر ربی، میں اپنے اللہ سے استخارہ کر لوں، پوچھ لوں، پھر میں جواب دوں گی۔ تھوڑی دیر میں حضور تشریف لے آئے تو بی بی کہتی میں حیران ہو گئی کہ آج حضور بغیر اذن کے میرے گھر میں کیسے آ گئے۔ حضور نے فرمایا زینب مت گھبرائیں، اللہ نے میرا نکاح عرش سے کر دیا ہے، تو نکاح کے فوراً بعد بیوی کے پاس آ گئے۔ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، اللہ فرماتے ہیں جب زید کی حاجت پوری ہو گئی، طلاق ہو گئی، تو ہم نے آپ کا عرش سے نکاح کر دیا۔ اس لیے بی بی زینب ساری بیویوں سے کہتی تھیں، افتخار کرتی تھیں کہ الحمدللہ تمہارا نکاح تمہارے ماں باپ نے کیا ہے، لیکن میرا نکاح میرے اللہ نے کیا ہے محمد مصطفیٰ کے ساتھ۔ اس لیے بھائی نکاح کے بعد وہ تمہاری بیوی ہے۔ ہاں یہ جو رواج ہے منگیتر ہے اور یہ منگنی ہوئی ہے، اس میں بات کرنا ناجائز ہے۔ منگنی سے بیوی نہیں بنتی، مہندی لگانے سے بیوی نہیں بنتی، انگوٹھی پہنانے سے بیوی نہیں لگتی، یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے کہ اجنبی مرد جا کے اجنبی عورت کے ہاتھ میں انگلی میں انگوٹھی پہنائے۔ عورتوں کا قبروں پہ جانا منع ہے، بالکل منع ہے۔ وہاں جائیں گی تو یہ تو پھر پیٹنا رونا شروع کر دیں گی نا، رقیق القلب ہے، اس لیے اللہ نے منع کر دیا۔ خانہ کعبہ کی طرف پیر کرنا منع ہے۔ جن ملکوں میں پاؤں کرنا توہین سمجھا جاتا ہے وہ کبھی نہ کریں، کیونکہ کعبے کی اہانت کرنا حرام ہے۔ بعض ملکوں میں یہ چیز جو ہے اہانت میں شامل ہی نہیں ہوتی، ہر ملک کا اپنا اپنا رواج ہے نا۔ بہرحال شلوار ہے یا قمیص ہے یا پاجامہ ہے، ٹخنے سے اوپر ہو نماز پڑھنے میں۔ کہتے ہیں جی کہ مرد کو اپنے سر کے بال کیسے رکھنے چاہیے، وہ ہر قسم کے بال کا یہاں تک بھی رکھ سکتا ہے، یہاں تک بھی رکھ سکتا ہے، یہاں تک بھی رکھ سکتا ہے، لیکن اتباع محمد مصطفیٰ میں، نہ کہ انگریز کی اتباع میں۔ وہ تیرے بال رکھنے سے پتہ لگ جائے گا نا آپ نے فیشن کے لیے رکھے ہیں یا سنت کے لیے رکھے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہماری حرم میں نماز نہیں ہوتی، امام وہابی ہیں، تو جب حرم میں ان کی نماز نہیں ہوتی تو اور کہاں ہوتی ہے؟ پھر اللہ کے گھر میں بھی نماز نہ ہو، محمد کے روضے پہ بھی نماز نہ ہو، تو پھر ہوتی کہاں ہے؟ خدا جانے۔ دعا کرو اللہ ان کو ہدایت دے، عقل دے۔
اچھا ہیں یہ بڑے عجیب لوگ کہ امام وہابی ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہو، اور یہی وہابی تو حج پڑھاتا ہے، پھر حج بھی نہیں ہوتا، خامخواہ تکلیف کر کے تشریف لے آتے ہو۔ حج کا خطبہ کون دے گا؟ موبائل سے جو کیمرے ہیں تصویر لینا بالکل حرام ہے۔ کہتے ہیں جی کہ اگر نوکری بغیر رشوت کے نہ ملے تو پہلی چیز تو یہ ہے بیٹا کہ رشوت نہ دو، نوکری پہ چھوڑ دو، کوئی اور تجارت اور کاروبار کر دو۔ کوئی مجبوری ہے تو پھر لینے والے پہ لعنت ہے، دینے والے پہ لعنت نہیں۔ یار جس کی بنیاد ہی رشوت دے کے ہوگی یہ افسر بن کے کیا کرے گا بھلا؟ ایمان سے کہو، جو آدمی 10 لاکھ روپیہ دے کے تھانے دار بھرتی ہوگا انشاءاللہ 10 لاکھ تیری چمڑی سے نکالے گا، اور پہلے مہینے میں اپنا ٹارگٹ پورا کر کے پھر نفع کا کام شروع کرے گا۔ کہتے جی کہ یونیورسٹی ہے، آفس ہے، غیر محرم سے بات کرنی پڑتی ہے۔ کیوں بات کرنی پڑتی ہے جناب؟ آپ اپنی کتابیں پڑھا کریں، غیر محرم سے چیٹنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں وہاں۔ کینٹین میں بیٹھ کے تم وہاں لوگوں کی لڑکیوں سے باتیں کرنے جاتے ہو، پڑھنے جاتے ہو؟ تم اپنی نظر کتاب سے رکھو، فارغ ہو نکل جاؤ دوسرے راستے سے۔ بہرحال بغلوں کے بال ہیں یا انسان کے زیر ناف بال ہیں، 40 دن تک نہ چھوڑے، ورنہ افضل یہ ہے کہ ہر جمعہ ہر ہفتے میں صفائی کرے۔ اگر ہمارے گھر میں غیر مسلم نکرانی کام کرے جائز ہے، کوئی بات نہیں۔ اگر ٹی وی پہ کوئی اسلامی پروگرام ہے یا کوئی درس ہے، تقریر ہے، وہ سن سکتے ہیں، وہ کو منع نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ حضور کے اکرم غلطی سے گناہ سے پاک تھے، لیکن عبداللہ ابن ام مکتوم کے واقعے میں جو عتاب ہوا ہے تو عتاب کے ساتھ معافی ہو گئی کہ رہ گئی؟ جہاں عتاب آیا ہے وہاں ساتھ معاف بھی ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ پھر کہاں گناہ رہا؟ اور پھر وہ گناہ تو نہیں ہے، وہ تو اجتہاد تھا۔ حضور سمجھتے تھے یہ کافر ہے، مسلمان ہو جائیں، یہ تو پکا مسلمان ہے، اس کو تو ہم بعد میں بھی سمجھا لیں گے۔ ہوتے کہ اجتہاد ہے، اس میں کون سا گناہ کیا آپ نے؟ اس لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا آبستا، آپ نے تیوری چڑھائی نہیں، فرمایا آبسا وتولا۔ کوئی شخص یعنی اللہ نے بھی باوجود اس کے نبی کو براہ راست مخاطب نہیں کیا، فرمایا عبس وتولا ان جاءہ الاعمی، اس نے تیوری چڑھائی، یہ نہیں کہا عبس محمد آپ نے تیوری چڑھائی۔ اللہ اتنی رعایت کر رہا ہے، تم نبی کے گناہ پکڑ رہے ہو۔ یہ گناہ نہیں ہے حضور، یہ اجتہاد ہے، اجتہاد کی خطا پر بھی اجر ہوتا ہے۔ میں نے مدینے سے آ گیا، نزلہ ہو گیا تھا، میں نے اس لیے نیت نہیں کی۔ ماشاءاللہ جناب، عمرہ بھی کرو، دم بھی ادا کرو، پھر نزلہ بھی ٹھیک ہو جائے گا جب 300 ریال لگے گا، اور آئندہ انشاءاللہ بھولے گا۔ نزلہ ہو گیا تھا اس لیے حضرت نیت نہیں کر سکے۔ بہرحال آپ نے نیت کی تھی کہ میں سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھوں گی، لیکن ایام کی وجہ سے نہیں رکھ سکی، کوئی بات نہیں، آپ کی نیت ہے، اللہ اجر دے گا۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، آئندہ جب آئے گا رکھ لینا۔ میرا مدرسہ جو ہے، میرے والدین کا جہاں گھر تھا نا ہمارا دیہات میں، تحصیل لیاقت پور ضلع رحیم یار خان میں، وہاں ہم نے اسی جگہ جہاں والد صاحب نے 30-40 سال حدیث پڑھائی ہے، وہاں مسجد بھی بنائی الحمدللہ، مدرسہ بھی بنایا، ایک فری ڈسپینسری بھی بنائی ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ تو یہ تحصیل لیاقت پور ضلع رحیم یار خان ٹھل حمزہ بستی کا نام ہے، وہ ایک قصبہ ہے، شہر نہیں، اب تو غیر شہر کے قریب ہو گیا،
بجلی بھی آ گئی، سڑکیں بھی آ گئی، بینک بھی آ گئے، پتہ نہیں کیا کیا آ گیا۔ بہرحال جنازے کی نماز ہو یا دوسری نماز، جو لوگ امام کے آگے کھڑے ہوتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی۔ اگر احرام کی حالت میں نے کیڑے مار دیے کوئی بات نہیں، بالکل مارے۔ بہرحال میں نے مدینہ منورہ سے عمرہ کیا، پہلے اس طرح پھروا چکا تھا، بال نہیں تھے، دوبارہ اس طرح نہیں پھروایا، آپ پہ دم پڑ گئی، لیکن پہلے اس طرح تو پھرواؤ، احرام سے تو نکلو، ابھی تک آپ احرام میں ہیں۔ احرام کا معنی چادریں کھول دینے سے نہیں ہوتا جب تک سر نہ مڈایا جائے۔ آپ سر مڈوائیں اور ایک بکری دیں، غریب ہیں 10 روزے رکھ لیں۔ میں کبھی کبھی عادت ہے میری بال کھینچتا ہوں، احرام میں بھی کھینچ لیا تو 1-2 ریال خیرات کر لیں۔